نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے آقا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے وہ حقوق جن کا ادا کرنا بے حیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کہ بے حیثیت مسلمان یہ ہم سب پر لازم ہے، یہ آقا کائنات کی شخصیت کا ہم سب پر حق ہے کہ ہم اس بات کا زبان سے بھی دل میں بھی اقرار کریں کہ آقا کائنات آپ کی شخصیت جسمانی اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی آپ کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اور آج جس حق کو بے حیثیت مسلمان میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آقا کائنات آپ کی شخصیت کا روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پھر ہمیں اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے ہم اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیں، پھر ہم اس بات کو کہیں کہ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے بڑے کی بات کو کیا کہوں، اپنے امام کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے صاحب کی رائے کو کیا کہوں، اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں۔ پھر ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جس طرح آقا کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، پھر آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے کی بات نہیں چل سکتی۔ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہر شخص غلطی کا پتلا ہے، غلطی کھا سکتا ہے، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، مفتی اور امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ناطق وحی اپنی رضامندی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ پھر جب آقا کی بات آ جائے پھر ہمیں اپنا سر تسلیم ہم کرنا ہوگا کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات، اس کا فتویٰ، اس کی رائے، اس کا قول، کسی کی کوئی بات کی آقا کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے، اور یہ آقا کی شخصیت کا ہم سب پر حق ہے کہ جب ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح بات مل جائے پھر ہمیں آقا کی بات کے ہوتے ہوئے دوسری جانب نہیں دیکھنا چاہیے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں آپ کے درمیان اے میرے اصحاب کچھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو آقا کائنات کی شخصیت کے اس حق کو ادا کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس بات کا اقرار اعلانیہ بھی کریں اور دل میں بھی اس بات کو بٹھا لیں کہ جس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والوں کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔